کلپ نمبر 1139۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 سے 24 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلا رہا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، ارشاد فرمایا کہ جب ان جھگڑا کرنے والوں سے کہا جائے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے تم اس کی پیروی کرو، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی رہیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا اگرچہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو جب بھی وہ اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ یہ کتنے بے وقوف ہیں کہ انہیں معلوم بھی ہے کہ شیطان انہیں گمراہ کر رہا ہے اور دوزخ کی طرف بلا رہا ہے، مگر پھر بھی شریعت پر چلنے کی بجائے جاہل باپ دادوں کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ ترجمہ، تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک ہو تو بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے، یعنی جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا دین قبول کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو، اپنے کام اسی کے سپرد کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے اور وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو تو بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا اور اس کے ذریعے وہ اعلیٰ مراتب پر فائز ہو جائے گا اور سب کاموں کی انتہا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، تو وہ ایسے شخص کو اچھی جزا دے گا۔ آخرت میں اچھی جزا پانے کے لیے ضروری عمل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اچھی جزا پانے کے لیے صحیح ایمان اور درست نیک اعمال دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہی چیز قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ ترجمہ، اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور ان قریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔ اور ارشاد فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ترجمہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جو ایمان والا نہیں اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں، اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے کیسے ہی اچھے عمل کر رہا ہو، اور جو صحیح ایمان لانے کے بعد نیک عمل نہیں کر رہا وہ اپنے آپ کو خطرے پر پیش کر رہا ہے، کیونکہ برے اعمال اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم نہ کیا تو اسے اس کے برے اعمال کے حساب سے ایک عرصے تک کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے صحیح ایمان لایا جائے اور پھر نیک اعمال کیے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آخرت میں اچھی جزا نصیب ہو۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ نُمَتِّعُهُمْ
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ ترجمہ، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے تو ہم انہیں بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ تسلی رکھیں اور کفر کرنے والے کے کفر پر غمزدہ نہ ہو، کیونکہ اس کا کفر کرنا دنیا و آخرت میں آپ کے لیے کسی طرح نقصان دہ نہیں۔ ان لوگوں کو مرنے کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح ان کے ظاہری اعمال کو جانتا ہے، اسی طرح ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، تو وہ انہیں اس کی بھی سزا دے گا جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم ان کافروں کو تھوڑی مہلت دیں گے تاکہ وہ اپنی موت تک دنیا کی نعمتوں سے مزے اٹھا لیں، پھر انہیں آخرت میں سخت عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دیں گے، اور وہ جہنم کا عذاب ہے جس سے یہ لوگ کبھی رہائی نہ پا سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔